الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہم سب ایک ذہن لے کر اس مسجد میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں درس حدیث سننا ہے، اور حدیث کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، اس کی عظمت کے تعلق سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ سے جڑی ہوئی جو چیز اس دنیا سے رخصت ہونے تک جڑی رہی، نبوت، اس کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کیا محنت رہی، اور اس امت کے سلسلے میں آپ کی تڑپ اور اس امت کی خیر خواہی میں آپ کی جستجو، اللہ کے سامنے اس امت کی خاطر آپ کا گڑ گڑانا، اور اس امت کے راہ راست کے سلسلے میں آپ کی دعائیں اور راتوں کی نمازیں، اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس امت کے خیر اور برکت اور اس کے نسل میں اضافے کی جو دعائیں آپ نے کی ہیں، ایسی چند چیزیں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، وہ آیت اپنے اندر ہمیں حدیث کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سلسلے میں کیا احکامات دیتی ہے۔ ایک گزارش آپ سے رہے گی میری، اور وہ یہ کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور یہ نام آپ کے کانوں سے ٹکرائے، تو زبان اور دل آپ کا درود پڑھنے پر بخل سے کام نہ لیں۔
حضور کا نام آئے اور ہم آپ پر درود بھی نہ بھیجے، اس سے بڑا بخیل انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اہتمام کریں، اور اس مجلس کی حد تک نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے، بلکہ اپنی زندگی میں یہ اس بات کو شامل کر لیں کہ جب کبھی حضور کا نام گرامی ہمارے کانوں سے ٹکرائے گا تو بے ساختہ زبان، بھلے الفاظ سے نہ صحیح، لیکن چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ یہ آج کے درس کا پہلا زینہ ہے کہ ہم جو چیز سننا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جس نے جو دیا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا خراج اور ٹیکس یہ ہے کہ ہم آپ کے نام کے ساتھ فوراً بولیے درود کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں، اور رسول اور نبی دو لفظ آتے ہیں۔ حضور نبی بھی ہیں اور حضور رسول بھی ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کیا ہوتا ہے؟ جبکہ حضور نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو ہم یہ جانیں سب سے پہلے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس میں نئی شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ جو سابقہ شریعت ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ اپنی قوم میں اللہ تعالیٰ اس کو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو نبی پہلے گزرا ہے اس پہ جو احکامات نازل ہوئے ہیں، جی اسی طریقے کے احکامات نبی پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس دعوت کو پہنچاتا ہے، جی۔ اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے نبی پر جو احکامات اترے ہیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور نئے احکامات جو آسمان سے کتاب کی شکل میں، وحی کی شکل میں نازل ہوتی ہے، اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، جی۔ نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن اس کی دلیل پیش کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ پڑھو آگے، یاد تو ہونا چاہیے نا، وخاتم النبی، نبیوں کے ختم کرنے والے، تو مطلب جو نبی کا ختم کرنے والا ہے وہ نبی ہوگا نا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ نبی بھی ہیں، کہ تمام انبیاء کو آپ کے ذریعے سے اختتام یعنی ختم تک پہنچا دیا گیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد میں اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا روئے زمین پر آنا بند کر دیا گیا،
یہی مطلب ہے نا. اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کام انجام دیتے تھے؟ بولیے، کون سا فریضہ ادا کرتے تھے؟ اللہ کے کون سے احکامات لے کر آتے تھے جو اللہ وہی اپنے نبی پر بھیجتا تھا؟ وہ زمین پہ لا کے کون پہنچایا کرتے تھے؟ بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ مشغولیت اب ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ہے دلیل کہ حضور نبی بھی ہے اور حضور رسول بھی ہے. جیسے پہلی آیت میں نے پڑھی، تو نبی اور رسول دونوں چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے جتنے انبیاء کے نام لیے ہیں وہ سارے انبیاء اولو العزم ہیں، بڑے انبیاء ہیں. لیکن کیا جن کا نام اور جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے صرف اتنے ہی نبی اس دنیا میں آئے ہیں؟ ہاں، یا زیادہ آئے ہیں؟ میں آپ سے تعداد نہیں پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ تعداد کا علم نہیں ہے. وہ صرف زبا زد ہے کہ 1,25,000 ہے نا، کیا پتہ اس سے بھی زیادہ آئیں گے. تو محدود کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے بہتر جواب یہ ہے کہ بے شمار انبیاء کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ بہتر جواب. بے شمار میں کتنے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، کوئی پرٹیکولر کوئی فیگر نہیں ہے، تعداد متعین نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تعداد، بڑی تعداد میں انبیاء ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر دور میں ہے. خیر، ہمارا موضوع جو ہے وہ حدیث کے تعلق سے. حدیث جڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ. جی، تو پہلے ہم یہ جان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ کر سناتے تھے ہم کو؟ بولو، کیا کیا پڑھ کے سناتے تھے حضور؟ معلوم ہے آپ کو، ڈرنے کی بات نہیں ہے. جی، جو ذہن میں آیا فوراً بولنا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. اس سے تو زیادہ کچھ نہیں ہوگا نا. ہاں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا کچھ. ہاں، غلط ہوگا. اس لیے اگر ذہن میں آتا ہے تو پھٹ سے بول دینا، زیادہ سے زیادہ غلط ہوگا. تو حضور کیا پڑھاتے تھے ہم کو؟ ہاں، یتلو علیہم آیاتی، ہے نا. کیا پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ اللہ کی آیتیں. اور آیت کی کیا معنی ہے معلوم ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. آیت کے معنی نہیں معلوم، لیکن ہم خالی اتنا جانتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. بھئی آیت ہے کیا؟ کیا معنی ہے آیت کے؟ نہیں معلوم، ہے نا. آیت کے معنی ہے نشانی. جی، کیا معنی ہے؟ بولو. اور نشانی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پتہ چلے کہ یہ یہاں سے ایسا کوئی گزرا ہے. اگر راستے پہ چل رہے ہوں ہم اور کھر دکھائی دیے تو ہم کیا سمجھیں گے وہ نشانی دیکھ کر کہ کیا گزری؟ بکری گزری. ذرا بڑا کھر دکھا تو کیا گزرا؟ گائے بیل گزری. اور اس سے بھی بڑا گزرا تو ہاتھی اونٹ گزرا. تو وہ نشانی پتہ دے رہی ہے نا آپ کو، ہاتھی کا، گائے کا، بھینس کا، بیل کا، بکری کا. اور اگر تین دکھے تو مرغی کا، ہے نا. مٹی نشانی دیتی ہے کہ نہیں؟ اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی،
یعنی پیر کے نشانات بتاتے ہیں کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے. اب جو ماہر ہوگا وہ فوراً پتہ لگائے گا کہ کون گزرا ہے. تو کون بتا رہا ہے؟ وہ نشانی ہے نا. تو اب قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ بولو. کس کی نشانی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ معنی ہے کائے کہ آیت. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو قرآن کریم کی آیتیں یعنی قرآن کریم کی نشانیاں یہ سب اللہ کا کلام ہے. اور کلام کو ذات سے جدا کیا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں. میں اگر کوئی بات کہوں، جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ میری کہی ہوئی بات ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، میرے باتوں کے اندر جو سینس آیا ہے، جو مفہوم ہے، یا جو سبجیکٹ ہے، یا جو مضمون ہے، وہ میری شخصیت پہ دلالت کرے گا کہ نہیں؟ میری شخصیت کو بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ جی. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کی ذات کو بتائے گا، اللہ کی ذات پر دلالت کرے گا، اللہ کی عظمت کو بتائے گا، اللہ کی قدرت کو بتائے گا، اللہ کی شان بے نیازی کو بتائے گا، اللہ کے باخبر رہنے کو بتائے گا، اللہ کے سمیع ہونے پر دلالت کرے گا، اللہ کے بصیر ہونے پر گواہی دیتا رہے گا. اور جو صفات اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کر رکھے ہیں وہ تمام صفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. اور یہ قرآن ہم کو کس نے دیا؟ بولیے کس نے دیا؟ ہاں، یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ پڑھ کر کس نے سنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا. ایک آیت پڑھ کر سنائی. جی. سب سے پہلی جو آیتیں تھیں قرآن کریم کی نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اس روئے زمین پر کہاں تشریف لائے تھے؟ مکے کے اس پہاڑی پر جس کا نام، اس پہاڑی پہ جو غار ہے جس کا نام ہرا ہے، غار ہرا میں جہاں آپ آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل نے آ کر آپ کو یہ 5 آیتیں سنائی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک یہ پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کریم میں مکمل پہلی سورت کمپلیٹ سورت جانتے ہیں نا؟ جہاں سے شروع ہوتی جہاں ختم ہوتی اس کو کیا بولتے؟ سورت ہے. تو مکمل سورت جو قرآن کریم کی پہلی مکمل سورت نازل ہوئی تھی وہ کون سی؟ سورہ فاتحہ. کون سی؟ سورہ جو مکمل صورت نازل ہوئی، کمپلیٹ. الحمدللہ رب العالمین سے ولد ضالین تک مکمل. اور سب سے آخری کمپلیٹ صورت کون سی نازل ہوئی تھی؟ نہیں معلوم. لیکن اب اس کے بعد کم سے کم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اگر کبھی کوئی سوال کرے اور پوچھے تو پھٹ سے بولنا. بولیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سب سے آخری مکمل سورت کون سی نازل ہوئی تھی؟
اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکمل صورت کی بات کر رہے ہیں، آیت کی نہیں. ہاں آیتیں تو اس کے بعد میں بھی نازل ہوئی ہیں کچھ، مکمل صورت سورہ نصر نازل ہوئی تھی. تو مکمل پہلی صورت کون سی اور مکمل آخری صورت سورہ نصر. ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ اتارا، آپ کو پڑھ پڑھ کر سنایا اور یاد کرایا. جی تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اس روئے زمین پر رک گئی. رکی کہ نہیں رکی؟ ہاں رک گئی. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آمد نہیں معلوم، نہیں رکی. کون ہے یہ؟ ہاں موت کے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا لگتا بعض مرتبہ تو کہ اسرافیل علیہ السلام ہی گھوم رہے جی، ہے نا. اور کووڈ-19 میں تو معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں واپس بھی تشریف لے گئے تھے کہ نہیں لے گئے تھے. ہاں بہرحال لیکن اللہ نے ان فرشتوں کے ذمے جو جو کام دیا ہے سب اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں. جی بات یہاں سے چلی تھی میرے عزیزو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اب حضرت جبرائیل کی آمد، اس کا اور نبی کا خاتمہ، نبیوں کا خاتمہ مطلب یعنی اختتام ہو گیا اور حضور آخری نبی ہو گئے. حضور کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں ہوگا. کب تک؟ قیامت کے آنے کے بعد میں ہوگا شاید. ہاں نہیں ہوگا. کیوں؟ ہاں ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہاں تو سب کچھ ہو جائے گا کھلا. ہاں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، داہنی طرف والے اور چھٹ جائیں گے، کچھ بیچ کے بھی ہوں گے، پھر اللہ رحم کا معاملہ فرمائیں گے ان کے ساتھ جو بھی ہوگا. بہرحال تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کتنی زندگی گزاری؟ آپ لوگ بولیں گے مولانا سوالات ہی کر رہے، بتا رہے کم اور سوالات ہی زیادہ کر رہے ہیں نا. بیسیکلی میں ایک ٹیچر قسم کا آدمی ہوں، سمجھے نا، اور مجھے پتہ ہے کہ کوسچنس کے ذریعے سے نالج اگر دیا جائے تو وہ ذہن میں بیٹھتا ہے. اور یوں میں خوب جوش میں آ کر تقریر کر دوں اور آپ بولے ہاں بہت اچھی کرے اور چلے گئے، اور آدھے گھنٹے کے بعد میں پوچھنا کیا بولے. زیادہ دیر نہیں، کتنے گھنٹے کے بعد؟ آدھے گھنٹے کے بعد. ہاں وہ بول رہے تھے ایسا کچھ بتا رہے تھے زندگی گزارنے کے طریقے، ایسا کچھ بول رہے تھے، ہے نا. ٹھیک تو وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے یاد رکھنے کے اعتبار سے میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ بستے ہیں جو جس کے ایک گاؤں کی شکل ہے، تعلیم کی عام طور سے وہاں کمی ہوتی ہے، نالج لوگوں کو کم ہوتا ہے، اس لیے وہ یعنی دے اور لے والی بات کو، دے اور لے دے والی بات نہیں، لے اور دے والی بات کو زیادہ اچھے ڈھنگ سے سمجھتے ہیں. میرا یہ مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے، اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے سمجھ کے اعتبار سے. بہرحال خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح کی کہ نہیں؟ ارے ایکسپلین کیا کہ نہیں اس کو؟ ورنہ ہم کو تو نہیں پتا تھا.
حضور نے جو بتایا اس سے ہم کو قرآن کریم کے معنی سمجھ میں آئے، اللہ کی مراد کیا ہے وہ سمجھ میں آئے، تو سب سے پہلے شارح کون ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کی شرح کر رہے ہوں، کسی لفظ کے معنی بتا رہے ہوں، کوئی حکم ذکر کر رہے ہوں، کوئی اصول، ضابطہ یا نظام بتا رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ یا تو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بتائیں گے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء کیا ہوگا تو اس کی روشنی میں بتائیں گے۔ تو اس لیے اور پورا قرآن وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے نا، کیا کے ذریعے سے نازل ہوا؟ ارے حضرت جبرائیل لے کر آئے جی۔ تو اب وحی کی دو قسمیں ہیں۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہے وحی متلو، اب متلو بولے تو متلی نہیں، متلو۔ وحی متلو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کس کی تلاوت کی جاتی ہے؟ بولو، ہاں بولو، زور سے بولنا نا۔ قرآن کی۔ تو قرآن جتنا بھی ہے وہ وحی متلو ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تلاوت پر ثواب ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اور ایک وحی اور ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ کیا ہے؟ بولو، نہیں معلوم؟ وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث رسول ہے جی، کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے کیا؟ نہیں۔ لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، کیا اپنی طرف سے فرمایا؟ آپ نے اپنے جی سے فرمایا؟ پھر اگر اپنی طرف سے، اپنے جی سے، اس لیے کہ آپ تو لکھے پڑھے تو تھے نہیں، تو اپنی طرف سے تو کچھ کہنے سے رہے، تو پھر کس نے القاء کیا آپ کے دل پر؟ بولو، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے رسول اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو ان کے دل پر بھیجا جاتا ہے، دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری حدیث، سارے اس کے میننگ، سارے معنی، سارے احکامات، ساری چیزیں یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے، صرف زبان رسول سے ادا ہوئے ہیں، ورنہ میننگ سب اللہ ہی کی طرف سے آئے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث جی۔ اب حدیث کس طرح کی ہوتی ہے؟ حدیث تین طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی قسمیں حدیث کی عام طور سے؟ تین۔ ایک ہے قول رسول، کیا ہے؟ بولو، قول رسول۔ قول کہتے ہیں بات کو، یعنی رسول کی بات۔ اور بات کہاں سے ہوتی ہے؟ بولو، ارے بات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے؟ زبان سے۔ اس کا مطلب زبان والی چیز ہے نا۔ تو ایک ہے قول رسول، نمبر ایک۔ نمبر دو فعل رسول۔ فعل کہتے ہیں کام کو، جو کام رسول نے انجام دیا۔ اور تیسری ہے تقریر رسول۔ تقریر رسول کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کوئی کام انجام دیا
اور حضور نے اس کو دیکھا اور اس کام پر نہ منع کیا نہ اس کو اس کا حکم دیا، خاموشی اختیار کی۔ سمجھ رہے؟ تو قول رسول بھی حدیث، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، فعل رسول بھی حدیث، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا، اور تقریر رسول، جو کام آپ کے سامنے انجام دیا گیا اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، مطلب یہ کہ وہ جائز ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ تو تین طرح کی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں بنیادی طور پر، قول کی شکل میں، فعل کی شکل میں اور تقریر کی شکل میں۔ کائے کی قسمیں ہیں؟ کائنڈس آف حدیث، حدیث کی قسمیں جی، یہ تینوں قسمیں کس کی ہیں؟ حدیث کی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے پاس میں کتنی محبوب ہے، وہ تو قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے جی۔ اب اللہ کے رسول نے ان انسانوں کو جن چیزوں سے ڈرایا ہے، میں اب موضوع پر آ رہا ہوں، یہ تو تمہیدی بات تھی، لیکن 9:30 بج جائے تو ذرا اشارہ کر دینا مجھ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ڈرایا ہے جی، کس چیز سے ڈرایا؟ بولو۔ شیر سے، لانگے سے، پھر کس سے؟ ہاں، اللہ سے ڈرایا۔ ہاں، ارے بھائی، عذاب سے، جہنم سے، ہے نا، عذاب سے، جہنم سے، ہاں، کہ تم کو دبوچ لے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبریاں بھی دی، کاہے کی؟ ہاں، جنت کی، حوروں کی، باغات کی، پھلوں کی، میووں کی، ٹھنڈی چھاؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں کی جی، موج کوثر کی، نہر کی، دودھ کی، شہد کی، آرام کی، راحت کی، جو چاہے انسان ملے گا سب اس کو وہاں، کہاں؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس میں داخل فرما دے اور جنت پہ جانے کے جیسے کام انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو بشارت یہ دی اور ڈرایا بھی اس سے، لیکن ایک بات اور بھی بتائی، دنیا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی گناہ انجام نہیں دیتا، اور جس کو اپنی عاقبت کی فکر نہیں ہوتی ہے اس کے پاس میں گناہ بھی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے گناہ کو کئی گناہ کر ڈالتا ہے۔ کئی گناہ نہیں، کئی گناہ بولے تو یعنی کتنی بھی بات ہے نا، یعنی مطلب عادت اس کی بن جاتی ہے جی۔ تو اب جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، وہ دنیا کے اندر زندگی سچی، اچھی، عمدہ اور لوگوں کے درمیان میں اس کو یاد کی جانے والی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے تقوی کی، طہارت کی لوگ شہادت دیتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اچھے آدمی ہے، وہ معاملات کے بڑے سچے ہیں، وہ زبان کے بڑے پکے ہیں، وہ اپنے فعل میں، اپنے کام میں بڑی دھن لگا کر پوری یکسوئی کے ساتھ میں کرتے، اچھائیاں اور خوبیاں بیان کرتا ہے، جو اچھا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دھڑے دیتا ہو تو، دھوکے دیتا ہو تو،
مکاریاں کرتا ہو تو، جھوٹ بولتا ہو تو، رشتہ داریوں کے درمیان میں جھگڑے کرتا ہو تو، لڑتا ہو تو، گالیاں بکتا ہو تو، جی بڑے چھوٹے کا ادب لحاظ کوئی ملحوظ نہیں رکھتا ہو تو، اور دوسرے کام بھی اگر انجام دیتا ہو تو، شراب، زنا، جوا، ہاں جو گناہ کبیرہ ہے اس سے بچتا نہیں تو اس کو لوگ کیسا یاد رکھتے ہیں؟ ہاں وہ لپوٹ، وہ لچا ہے نا، لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا جانے کے بعد، جانے کے بعد حالانکہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ گیا اس کا عمل گیا ہے نا، جانے کے بعد تو کچھ ہی نہیں بولنا، ہاں ہے اگر موجود تو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ایک حدیث پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، علاج بتا رہا ہوں میں نے، جو علاج اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی اس حدیث کی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنہ۔ کس سے مخاطب ہے حضور؟ بولیے کس کی روایت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہا ستکون فتنہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر زمانہ آئے گا جو فتنوں کا ہوگا، فساد کا ہوگا، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا اے اللہ کے رسول؟ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے گا غور سے، کتاب اللہ۔ کیا راستہ ہوگا؟ کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب۔ پھر کتاب کی تعریف، کتاب کو ڈیفائن کیا، ایکسپلین کیا، کون سی کتاب؟ تشریح کی، اس کی وضاحت کی، کتاب اللہ، وہ کتاب فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ وہ کتاب جس میں تم سے پہلے والی امتوں کی جو گزر چکی ہے ان کی بھی خبریں ہیں، ان کی بھی باتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں بے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم پہلے انسان ہیں کہ نہیں؟ حضرت آدم کے دو بیٹے حابل اور قابل، جو ان کی آپس میں اختلاف ہو گیا، اور انسان کا پہلا خون جو روئے زمین پر ٹپکا وہ کس کا تھا؟ وہ حابل کا تھا۔ کس نے قتل کیا تھا؟ اس کے بھائی قابل نے۔ یہ نام یاد رکھنا، طریقہ بتاتا ہوں کہ کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے۔ جس میں قاف ہے، جس کے نام میں، وہ قاتل ہے۔ بس ایک طے ہو گیا تو مقتول خود ہی طے ہو جاتا ہے۔ تو قابل قاتل ہے جی، اور حابل مقتول ہے جی۔ کیا کہا تھا حابل نے؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اے بھائی
اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ اس لیے بڑھاتا ہے کہ تو مجھ کو مار ڈالے تو مار ڈال، لیکن یاد رکھ میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حابیل۔ جی کیوں؟ انی اخاف رب العالمین، کس سے ڈرتا ہوں؟ تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تیرے جو کرنے کا کر۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، خواہش ہوئی، دل نے کہا کر دے، دیکھا جائے گا۔ ایسی بولتے نا آج کل، ارے کیا دیکھا جائے گا؟ ارے جب جائے گا نا تو خود ہی تو نہیں جائے گا وہاں، کیا دیکھا جائے گا؟ تو دیکھنے بھی لائق رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ پھر بولتا ہے دیکھا جائے گا۔ ارے قبر میں مرے گا تو دیکھا جائے گا۔ ارے وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ تیری تک کیا بات ہو جائے گی، وہاں کیا دیکھے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ لیکن بولنا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، جی مار ڈالا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اب لاش کو لادے پھر رہا ہے۔ اللہ نے کس کو بھیجا؟ کوے، کوا زمین کھود رہا تھا، تو سمجھ میں آیا کہ نہیں زمین کھودنا چاہیے، اور پھر اس نے گڑھا کھودا اور اس میں بھائی کی لاش کو، یہ وہ سنت ہے آدم کے پہلے بیٹے کی جو زمین میں مدفون ہے، جو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ مجھے بتائیے یہ ساری باتیں کس نے بتائی، کس نے بیان کی؟ کس نے بیان کی؟ کون بول رہا ہے؟ ہم کو کیسے پتا چلا؟ کہاں سے پتا چلا؟ بولو۔ قرآن کریم سے، ہے نا؟ تو پہلے لوگوں کی خبریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت نوح کی ہے، حضرت عاد کی، سمود کی، صالح کی، موسیٰ کی، ادریس کی، جی اور یونس کی علیہم السلام، سب کی ہے کہ نہیں؟ انبیاء کی، حضرت زکریا کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت ادریس کی، حتیٰ کہ ذوالکفل کا بھی نام آیا، اور نہ جانے کتنے انبیاء کی تذکرے قرآن کریم نے کی۔ ہم کو آپ کو کچھ پتہ تھا کیا؟ اگر قرآن نہیں بتاتا تو کس کو معلوم تھا کیا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ کیا نوجوان تھے؟ کیا واقعہ ہوا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کیا ہوئے تھے؟ بھائیوں نے کیا چالیں چلی تھی؟ یعقوب کا علیہ السلام کا کیا عالم ہو گیا تھا؟ اور کس طرح گھٹ گھٹ کر وہ مر رہے تھے؟ تو یہ کس نے بیان کیا؟ کب معلوم ہوا ہم کو؟ بولو، کس نے بیان کیا؟ تو قرآن نے بیان۔ تو پہلی کی قوموں کے تذکرے اور واقعات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ نبو من کان قبل وخبر ما بعدکم، جو آنے والی قومیں ہیں اس کے بارے میں بھی قرآن نے بتا دیا۔ قیامت آئے گی، ہاں آئے گی، نہیں بتایا؟ حشر ہوگا، ترازو میزان ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، آگ ہوگی، دوزخ ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگا، وہ ہوگا، تم مرو گے، تم خبر میں رہو گے، منکر نکیر ہوں گے، سوال جواب ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ہے نا؟ اور ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، ہے نا؟ کس نے بتایا؟ بولو، ہم کو کیا معلوم تھا؟ تو جو گئے اس کا بھی معلوم ہو گیا، جو ہونے والا ہے، اب جو رہ رہے ہیں تو ان کے بارے میں ہونا چاہیے نا۔ وَحَكَمُ مَا بَيْنَكُمْ، قرآن تمہارے درمیان میں فیصلے بھی کرتا ہے۔ فیصلوں کی ضرورت کب آتی ہے؟ رہبری کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے۔ وَحَكَمُ مَا بَيْنَكُمْ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ تم کو اگر فتنوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟
کس کا سہارا لینا، کدھر آنا؟ بولو جی۔ اور پھر قرآن کیا کچھ ایسی ویسی چیز ہے، هو الفصل، دو ٹوک بات ہے۔ قرآن کیا ہے؟ دو ٹوک بات۔ دو ٹوک سمجھتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں دو ٹوک؟ جو سچی سچی ہے وہی ہے نا، ذرا گاؤں کی زبان میں بول رہا ہوں، جو سچی سچی ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جی۔ تو هو الفصل، وہ دو ٹوک ہے، لیس بالہزل، وہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی دل لبھانے کی چیز نہیں ہے جی، وہ کوئی دل لبھانے کی اور مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اس میں پیغام ہے، اس میں احکام ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنا کلام جو ذکر کیا اس کی صفات ہے۔ هو الفصل لیس بالہزل۔ اور سن لو، من ترکہ من جبار قصمہ اللہ، جو کوئی اپنی طاقت، اپنے غرور، اپنی قوت، اپنی سطوت، اپنا مال، اپنی دولت کی وجہ سے اگر اس سے منہ موڑ لے گا، کس سے؟ قرآن کریم سے۔ ہاں، اگر قرآن کریم سے منہ موڑ لے گا، قسمہ اللہ، اللہ اس کو توڑ ڈالیں گے۔ تو موڑتا ہے وہ توڑ دیں گے۔ کون؟ اس لیے منہ قرآن کریم سے پھیرا نہیں جا سکتا جی۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو ہدایت قرآن کریم کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈتا ہے ہدایت کی راہیں، تو اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ قرآن کے علاوہ جی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى، گیلری میں جاؤ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى جی بِغَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ۔ هو الذی لا تزیغ به الاہواء۔ دیکھیے کیا پیاری بات کہی ہے۔ ہاں، جو قرآن کو اپنے مطالعے میں رکھے گا، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا، جو قرآن کریم کو پڑھتا رہے گا، صبح شام دن کے کوئی بھی ٹائم جی، تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ کہ لا تزیغ به الاہواء۔ ذرا کان کھل کے سننا، خواہشات بھٹکے گی نہیں۔ خواہشات تو غلط سمت میں لے جاتی ہے نا، ہاں؟ تلاوت اگر ہوتی رہے گی تو خواہشات بھٹکے گی نہیں۔ اور وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرے شاگرد ہیں ایک دو جن کی زبان میں لکنت ہے۔ لکنت سمجھتے ہیں؟ ہاں، کس کو بولتے ہیں؟ جن کی زبان توتلا پن یا پلٹتی نہیں بولتے وقت، یا بولنے کو لگے تو بولنا نہیں آتا، جو ایسا بولتے ہیں، ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ زبان میں لکنت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کے پڑھتے رہنے سے وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، کہ زبانیں اٹکتی نہیں ہیں۔ میرے ایک شاگرد ہیں، کئی سال بڑگل کی مسجد میں امام رہے ہیں، بولنے پہ آتے ہیں تو زبان رک جاتی ہے، لیکن امامت کرتے رہے 20 سال تک، نماز میں کبھی رکنا نہیں پڑا۔
قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کبھی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے۔ کس کا اعجاز ہے یہ؟ بولو، قرآن کریم۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، کہ اس کے ذریعے سے زبانیں اٹکتی نہیں ہیں جی۔ اور وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، کہ علماء اس سے کبھی سیراب نہیں ہو پاتے۔ سیراب بولے تو کس کو بولتے سیراب؟ سیراب نہیں سمجھیں گے نا، اس لیے تشریح کرنا ضروری ہے کہ امام صاحب یہاں کے لوگوں کو سیراب بولے تو ہاں، ارے سیراب جیسا اپنی کو دعوت ہے کہیں کی ہے نا، اور جہاں دعوت گئی خوب کھلائے انہوں نے، اور پھر بڑے اور لو، ارے نہیں آپ ٹم ٹم ہو گیا یار، ٹچا ٹچ ہو گیا ہے نا، تو مطلب کیا ہو گیا؟ ٹنکی بولو بھر گئے۔ اور قرآن کا یہ عالم ہے کہ علماء اس سے کبھی سیراب بس ہو گیا، اتج بس نہیں، اب ارے جو پڑھتا جائے گا ویسے ویسے قرآن کی حکمتیں اور قرآن کے اثرات سامنے آتے جائیں گے۔ تو علماء کبھی اس سے یعنی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ ہمیشہ تشنگی باقی رہتی ہے۔ وَلَا تَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، بھائی کتنے سالوں سے قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے؟ بولو اس دنیا کے اندر، ہاں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز نکالو 40 سال، اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی 23 سال ہے نا، تو 23 سال وہ ہے نا، 23 سال میں سے سمجھو 13 سال مکے کے ہے نا، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، تو 1 ہجری، اور آج کتنی ہجری ہے؟ 1400 بولو، ہاں 1442 43 13 ملاؤ مکے کے، ملاؤ ہاں 1456 سال سے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پڑھے جانے پر بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، کوئی پرانا پن نہیں پیدا ہوتا، کوئی کہنگی نہیں آتی، کوئی کھوٹ نہیں آتی، کوئی میلا نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر کمی نہیں آتی۔ جب جب بھی سنو گے ہر وقت وہ نیا لگے گا۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْتَهِي عَجَائِبُهُ، اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں، اس کے جو مفہوم ہیں، اس وقت تک کے ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ کیا آپ کوئی علم والے کو بتا سکتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے سب سمجھ لیا، جو جو قرآن چاہتا ہے، جو جو بیان کرنا چاہتا ہے، جو جو علم اس کے اندر ہے، سب پی لیا؟ کوئی آیا اس دنیا میں؟ بولو، اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہو تو حروف مقطعات کے ذرا معنی بتا دے۔ وہ حروف مقطعات سمجھتے ہیں؟ ہاں، ارے وہ حروف کچھ صورتیں ہیں نا، الف لام میم، الف لام را، حا میم کاف ہا یا عین صاد قاف نون، کیا معنی ہے؟ ہاں سمجھ رہے ہو جی؟ کوئی دعویٰ اس وقت تک کہ قرآن کے علوم کھلتے رہیں گے۔ آج سائنس نے تحقیق کر لی، اور سائنس اپنے تحقیق کی بنا پر وہ بہت ساری چیزیں بتا رہی ہے۔ ایک شخص، میں وہاں اس میں مدینہ منورہ میں تھا،
یہ 1982-83 کی بات ہے، اس وقت جدے میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور وہ تھی انسان کے پیدائش کے سلسلے میں۔ تو ایک امریکن جو 75 سالہ ریسرچ اسکالر تھا، بہت تحقیق اور جستجو کر کے بہت اپنا پیپر لے کر آیا کہ انسان کی تخلیق کے جو مرحلے ہیں، جو اسٹیج ہیں، جو اس کے اسٹیپ ہیں، اس کے متعلق بہت پڑھ لکھ کر آیا اور اپنے آپ میں بہت نازا تھا کہ میں نے ایسا پیپر لکھا ہے کہ سب میری واہ واہ کریں گے۔ اور جب آ کے پڑھا اور اس نے یہ بتایا کہ انسان کے فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ انسان کی پیدائش کے مدارج ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لوتھڑا، پھر گوشت، پھر ہڈی، پھر یہ، پھر وہ پڑھا، اس نے خوش ہو رہا تھا۔ ایک عرب گئے ان کے پاس، کہا کہ بہت محنت سے آپ نے انسان کو، نے کہا اس وقت 1404 چل رہا تھا، 1405، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہاں، کہا کہاں؟ کہا یہ وہی پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جی تو یہ ہے قرآن، تم آج پہنچ رہے ہو، قرآن نے تو کب سے بتا دیا۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بتایا، عربی کی کتاب تھی، کہ آج کل اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ دل کی، گردے کی، کیا کیا کی، تو اتنی سائنس نے ترقی کر لی، سارے گردے کیوں نہیں تیار کر رہے، اس کے کاٹ رہے کوٹ رہے، کاہے پوچھو، اتنی تمہاری ترقی ہے، کرو نا، پیدا بناؤ مشینوں سے اور لگاؤ، کر سکتے۔ تو اس کے اندر پورے ساری چیزیں بتائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چھلنی ایسی ہے جو انسان کی مشین نہ انسان بنا سکتا ہے، وہ صرف اللہ ہی بنا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز ہے جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی انسان یعنی جب بھی وہ پڑھتا رہے گا اور اس کے اندر جو ہے تازگی آتی رہے گی، اور اس کے معنی، اس کے عجائبات، اس کے مونگی، اس کے موتی، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تبھی تو وہو الذی، یہ قرآن وہ ہے، اذ سمعت الجن، جب جنات نے سنا تھا۔ کہاں سنا تھا جنات نے قرآن کو؟ بولیے، وادی جن میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہے نا؟ تو جنات نے قرآن سنا فرسٹ ٹائم جی۔ تو وہ الذی سمعت الجن، تو سنا تو کیا پکار اٹھے جن، حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کون ایمان لائے؟ جنات۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس حدیث کے آخری جملے، فمن قال به صدق، جس نے قرآن کریم والی بات کہی، یعنی اس کی آیت کی روشنی میں کہی، صدق، اس نے سچ کہا جی۔ ومن حکم به عدل، اور جس نے قرآن کو سامنے رکھ کر انصاف کیا، اس نے صحیح انصاف کیا، قرآن کو سامنے رکھ کر۔ ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کریم کی تعلیم کی دعوت دے، وہ سیدھے راہ پہ چل پڑا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے جڑی حدیث ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ہے۔ صرف قرآن کو پکڑ لیں گے صرف اور حدیث کو چھوڑ دیں گے تو عمل دین پر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر قرآن کو پکڑ لیں گے تو لا الہ الا اللہ ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ تو اہل مکہ بھی کہتے تھے، پھر مسلمان تھے کیا؟ نہیں۔ لیکن حدیث بھی اگر تم تھامے رہو گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن اور حدیث یہ دین کے سب سے بڑے ذریعے ہیں، سارے فتنوں سے انسان کو بچانے والے ہیں اور انسان کی ہدایت اور انسان کی رہبری کرنے والے ہیں۔ کون؟ قرآن اور حدیث۔ تو اس طرح سے باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا 9:30 بجے مجھے اشارہ کرنا، 4 منٹ ہو گئے اور ایک نے بھی اشارہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب بھول گئے، یا شاید جان بوجھ کے بھول گئے، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے 1 گھنٹے تک گوشہ گزار کی ہیں۔ باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پہلے ہی درس میں اگر سب کچھ اتنا انڈیل دوں گا تو بوجھ کیسے ڈھویا جائے گا؟ اس لیے تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو وہ پچ بھی جائے گا اور بچ بھی جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جس طرح قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں ایسے ہم قرآن کو سمجھنے والے بھی بنیں، حدیث کو سمجھنے والے بنیں۔ اسلام کی بہت سی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے کر کے، کبھی صحابہ نے کیا ہے۔ تینوں بھی چیزیں وہ حدیث کہلاتی ہے، اور حدیث پر عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن کریم پر عمل ہے۔ اور قرآن کا عمل اور حدیث کا عمل گویا پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہے گا تو پورا مومن ہوگا۔ جب پورا مومن ہوگا تو قرآن سے پانی کو اور اپنی پیاس کو بجھائے گا، اور حدیث سے اپنی بھوک مٹائے گا، اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر اتارے گا، اور اسلام کی قندیلیں اور اسلام کی بتیاں خود بخود جلنے لگے گی، شمع روشن ہوگی، راستہ پر نور ہوگا، کہیں نہ کھائی ہوگی نہ کاٹا ہوگا، راستے سیدھے راہ پر رہے گا۔ لیکن کب؟ اسی وقت جب قرآن کو اور حدیث کو دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے گا۔ صرف قرآن کو اپنائے گا تو اپنی سمجھ سے پورا سمجھ نہیں پائے گا، کہیں گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور حدیث کو تم پڑھو ضرور، لیکن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم کو نہیں معلوم تو علماء سے جا کر پوچھو، ان سے علم حاصل کرو، اور اپنی زندگی میں رونق لے آؤ، روشنی لاؤ، ایمان کو تازہ کرو، عقیدے کو پختہ کرو، نظر کو پختہ کرو، روح کو بالیدگی عطا کرو، ضمیر کو روشن کرو، اور ضمیر کو جھجوڑنے والا اور انسان کے ایمان کے اندر، اس کے ایمان میں وہ طاقت اور وہ قوت پیدا ہو کہ انسان سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنے والا نہ بنے، اور زیادہ سے زیادہ اس انسان کے پاس اور اہل ایمان کے پاس موت نام کی کوئی چیز نہیں، اور اس کی کوئی اتنی حقیقت نہیں۔ بس ہم کو یقین ہے زندگی اگر باقی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر زندگی ختم ہو جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھے، حدیث پر عمل کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وہ عشق، وہ محبت، وہ تعلق اور وہ الفت اور وہ لگاؤ پیدا کرے کہ یہ سب بہار جو اس دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ جی اس لیے ایک ریسرچ اسکالر جی یورپ میں وہ ریسرچ کر رہا تھا
تو جو ٹاپک تھا اس کا وہ اسلامیات کا تھا، قرآن کا تھا، حدیث کا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تھیسز میں، اپنے اس پی ایچ ڈی کے جو اس کی تھیسز ہوتی ہے، یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو مقالہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی پوائنٹس اس نے ذکر کیے، اس پوائنٹ کا لاسٹ میں اس کا بریف پیش کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک سے کیا نتائج نکالے۔ تو اس نے جو نتیجہ مستنبط کیا اپنے پوری اس تھیسس کا، وہ یہ تھا کہ تم اس قوم کے دلوں سے حضور کی عشق اور محبت نکال دو تو اسلام پر غلبہ پانا بہت آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ قوم اپنے دل و جان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو چاہتی ہے اور ان پر مر مٹنے کو تیار رہتی ہے۔ وہ محبت چھین لو تو اپنے آپ تمہارے لیے راستے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ اس نے خلاصہ دیا۔ اسی لیے جو کچھ ہمارا دین اسلام ہے وہ آپ ہی کی ذات گرامی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ ہے تو آپ کی وجہ سے ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ یہ اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو مبعوث کیا اور انسانیت کی کشتی کو بچا لیا۔ اب آپ کا کام، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ نے جو ہمارے پیچھے روشنی چھوڑی ہے، جو حدیث چھوڑی ہے، قرآن کی جو وضاحتیں چھوڑی ہے، پھر آپ کے صحابہ نے جو بتایا، پھر تابعین نے جو بتایا، پھر تابعین جو چل کر دکھے، پھر اولیاء اور علماء اور فقہاء اور صلحاء اور اتقیاء اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے ان علوم کو لیا اور ہمارے لیے راہوں کو سجھایا۔ ہم اسی پر چل رہے ہیں اور اس لیے چل رہے ہیں کہ تیری رضا حاصل کر لے، اور تیری رضا کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جن سے تو راضی ہوتا ہے انہی کے لیے جنت کا یہ دروازہ کھولتا ہے۔ اس لیے ہم اس راہ پہ چلتے ہوئے تیری رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہم جنت میں وہ راحت اور سکون جس کا وعدہ تو نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور جس پر چلنے کی ہدایتیں تیرے رسول نے ہم کو دی ہے، ہم اس پر چل کر تیری جنت کو حاصل کرنے والے بنے، اور جنت کو حاصل کرنے سے پہلے تیری رضا کو، تیری خوشنودی کو حاصل کرنے والے بنے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔